بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا، نعت کے حوالے سے ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور تیسرا شعر ہوگا کہ کیا نام ہے جو شامل ہے تکبیر و عظامیں، اس نام کی عظمت پہ ہیں قرباں دل و جاں بیٹا۔ تکبیر اللہ اکبر، اذان اذان، عظمت شان بیٹا، دل و جان بیٹا۔ اب مفہوم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی عظمت کی کیا دلیل ہو کہ آپ کا نام تکبیر و اذان میں شامل ہے، اور اس نام پر میرے ہم سب مسلمانوں کے شاعر اپنے حوالے سے کہہ رہے دل و جان قربان ہے بیٹا۔ بہت خوبصورت شعر ہے بیٹا۔ آپ دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں بیٹا۔ اب اذان کیا ہے؟ اذان بلاوا ہے، کس چیز کا؟ نماز کا۔ نماز کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ نماز خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے بیٹا، کہ ہم حق کے بندگی ادا کرتے ہیں، ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے بیٹا، ٹھیک ہے جی، وہ ہمارا مسجود ہے، ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں سارا۔ اب اس کا بلاوا ہو رہا ہے، لیکن اذان میں بھی جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اگلے ہی لفظ اس کے یہ ہوتے ہیں، الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی آپ کے نام کو اپنے نام سے الگ رکھنا، الگ کرنا گوارا نہیں کیا بیٹا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا نام سب سے بلند ہے۔ اور پھر دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر میرے دل و جان، میری جان، میرا دل، میرا سب کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائے تو مجھے اس پر کوئی ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہے، بلکہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ کیونکہ اگر آپ پر جان قربان کی جائے تو اصل میں وہ جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو رہی ہوتی ہے، اور جو جان اللہ کی راہ میں قربان ہو اس سے بڑا اس جان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بیٹا کہ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے والدین سے، یہاں تک کہ ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے بیٹا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہوگی، کیونکہ آپ پر جان قربان کرنا اصل میں آپ کے نام کی عظمت کی گواہی دینا ہے بیٹا۔ اب اس کے لیے شعر لکھوا رہا ہوں بیٹا، مشہور شعر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے بیٹا۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں بیٹا۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما۔ اشک آنسو بیٹا، سیراب ہونا، پانی ملنا، دہر زمانہ۔ اب ذرا سمجھیں گے، یہ ذرا سمجھنے والا شعر ہے بیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں سے دین کی کھیتی سرسبز ہوئی، اور آپ کے فاقوں سے، فاقہ بھوکا رہنا، زمانے کو ساز و سامان ملا۔ پھر وہی بات، 2 باتیں بیٹا، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب۔ روایت ہے بیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے تو آپ اس قدر آنسو بہاتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اس قدر روتے ہوئے، ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے دیکھا ہے
جیسے ہانڈی ابل رہی ہو بیٹا۔ اب بیٹا ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب دعا مانگتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں بیٹا، لیکن ہمارے جو آنسو ہوتے ہیں، ہمارے آنسو ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے آنسو جنت کے اپنے آپ کو امیدوار ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے حوض کثیر کا مالک بنایا ہے، انا تو کل کوثر میں آپ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، آپ تو جنت اور دوزخ دینے والے ہیں بیٹا۔ آپ کو کس بات کا خوف تھا؟ آپ کیوں آنسو بہاتے تھے؟ تو وہ جو آپ کے آنسو تھے وہ اصل میں آپ کی امت کی بخشش کے لیے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کو شہر کہتے ہیں نا سیراب ہونا کیا ہوتا ہے؟ پانی ملنا۔ آپ زمین میں بیج بوتے ہیں، پانی جب اس کو دیتے ہیں تو وہ سرسبز ہوتی ہے، شاداب ہوتی ہے، وہ ہر طرف ایک دانے سے 100 دانے 1000 دانے بنتے ہیں۔ آپ کے آنسوں کی وجہ سے ہی دین اسلام بھی سیراب ہوا۔ آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں تقریباً دین اسلام موجود ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں کا صدقہ ہے۔ اس لیے دوسرا مصرع بھی ذرا سمجھیں گے، فاقوں نے تیرے داہر کو بخشا سر و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا کئی دن بھوکے رہتے تھے، کئی وقت فاقے کرتے تھے۔ میرا بیٹا آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، آپ اگر چاہتے تو روز اپنے لیے جنت سے کھانے منگوا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے ایک انسان کی طرح زندگی گزاری جس طرح عام انسان ہوتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم فاقوں میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن آپ کے فاقوں کے صدقے اب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ زمانے کو سر و سامان ملا۔ سر و سامان سے مراد بیٹا رزق، خوراک، کہ آج دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے، اور ان 7 ارب لوگوں کو رزق ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، تو وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی فاقوں کا صدقہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے بیٹا۔ محمد جو رو رو کے دعا مانگتے ہیں، خدا جانے خدا سے یہ کیا مانگتے ہیں بیٹا۔ اگلا شعر دیکھیں بیٹا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ شائستہ نرم خو بیٹا، نرم رویہ، اچھی گفتگو کرنے والا، خوددار غیرت مند، شرمندہ احسان مند بیٹا۔ اب مفہوم بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو نرم خو بنایا، آپ نے انسان کو غیرت مند بنایا، اور تہذیب و تمدن معاشرت، رہن سہن، آج کی سوسائٹی جو کہہ لیں، یہ آج بھی آپ کی احسان مند ہے بیٹا۔ بہت خوبصورت شعر ہے بیٹا، اس کو ذرا سمجھیں گے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ پہلا تو آسان ہے مصرع، آپ اکثر اسلامیات کی اردو کی کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں کہ عرب کے لوگوں کی کیا حالت تھی۔ جاہل تھے، بدو کہا جاتا تھا، گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں تھا، قتل و غارت عام تھی، چوری ڈکیٹی عام تھی، ایک دوسرے کا حق چھین لینا، ایک دوسرے سے مال چھین لینا، جو طاقتور ہے وہ طاقتور ہے، یعنی ایک جنگل کا قانون تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23.5 سال کے عرصے میں، اس عرصہ تبلیغ میں، اس پورے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ یعنی وہی عربی، وہی بدو جو ایک دوسرے کا حق چھینتے تھے، آپ کے سامنے مواخات مدینہ موجود ہے بیٹا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے اپنے صحابیوں کو لے کر مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینے والے اپنی جائیدادیں تک اپنے بھائیوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ آپ کے اس ہنر، آپ کی اس زبان، آپ کی اس تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ غیرت اصل میں ہوتی کیا ہے۔
غیرت بڑی چیز ہے بیٹا. غیرت کا مطلب ہے غلط اور صحیح کو پہچاننا بیٹا, اگر اپنے المانوں میں کہیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. کہ اگر غیرت ہو گئی تو پھر آپ دیکھیں آپ کو کیا مقام ملتا ہے. تو آپ نے اس غیرت کا درس دیا بیٹا. اب دوسرا جو مصرع ہے یہ ذرا سمجھیں گے. تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احساں, شاعر اس وقت کی بات نہیں کر رہا, آج کی بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے بیٹا؟ آپ دیکھیں کہ 1948 میں بیٹا 1948 میں اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کا کمیشن بنا. 1948 میں, یعنی 1300-1400 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے. اس میں انسان کے حقوق طے کیے گئے. سیکنڈ ایئر کی مطالعہ پاکستان میں آپ کو یہ سوال مل جائے گا کہ جی کیا کہ دنیا کے تمام انسان برابر ہیں, کسی کو جو ہے نا دوسرے پر رنگ نسل کی بنیاد پر فرق نہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب جدید تہذیب, جدید دنیا 1300 سال بعد وہی باتیں کر رہی ہے جو باتیں آپ نے خطبہ حجت الوداع میں فرما دی تھی کہ کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کسی کالے مسلمان کو کسی گورے مسلمان پر, کسی عربی مسلمان کو نہیں, آپ نے انسان کو برابر کیا. ہاں, جو تقوی اختیار کرے گا, جو ایمان لائے گا, اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا جائے گا, اس کا مقام بلند ہوتا جائے گا. لیکن بحیثیت انسان تمام لوگ برابر ہیں. آپ کے اسی درس کو آج کی جدید دنیا نے اپنایا. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آج کی جدید دنیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احسان مند ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ آج مہذب ہیں, یہ آج تہذیب یافتہ ہیں. بیٹا ادھر لکھ دیتا ہوں. کور چشموں کو اہل نظر کر دیا, راہزن تھے جو انہیں راہبر کر دیا. حالی کا شعر ہے بیٹا. کور چشم کہتے ہیں اندھے کو بیٹا, اہل نظر دیکھنے والا, راہزن لٹیرے, راہبر راستہ دکھانے والے بیٹا. اور اس کے بعد آخری شعر ہے بیٹا. آخری شعر کیونکہ مقطع کا ہے, اور مقطع کا جو شعر ہے یہ تشریح کے لیے نہیں آتا بیٹا, کیونکہ اس میں شاعر کا نام لکھا ہوتا ہے اور پھر اس کا ایک نمبر ہوتا ہے, اس وجہ سے نہیں دیتے. مفہوم دیکھ لیتے ہیں اس کا کہ رحمت کا یہ عالم ہے, مروت کا یہ انداز, کہ ماہر سا گناہ گار ہے وابستہ داماں. وابستہ داماں تو میں نے لکھ دیا, دامن سے منسلک ہونا, مروت احساس. شاعر اپنی عاجزی اور آپ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور مروت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ مجھ جیسا گناہ گار, ماہر جیسا گناہ گار شخص بھی آپ کے دامن سے جڑا ہوا ہے, کہ آپ جیسی ہستی کی وہ نعت کہہ رہا ہے, وہ آپ جیسی ہستی کی تعریف کر رہا ہے, آپ کا امتی ہے, آپ کا چاہنے والا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی, رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے بیٹا. بس بیٹا نظم ختم ہوئی. اب یاد رکھیں گے حصہ نظم میں سے 2 ہی سوالات آنے ہیں, کوئی مشقی سوال نہیں آئے گا, کوئی MCQs نہیں آئے گا, صرف 2 اشعار دیے جائیں گے. وہ پچھلے سب حمد والی تشریح میں سر نے بالکل بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا دیا ہے کہ 2 اشعار آئیں گے, ان کی تشریح کرنی ہوگی, اکٹھے کرنی ہوگی, اور ایک مختصر ترین خلاصہ 5-6, اگر کوئی بڑی نظم ہے تو 8-10, ورنہ 5-6 لائنوں میں لکھنا ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے میرا بیٹا, اللہ حافظ.